میرے معصوم فرماتے ہیں اگر گناہ کیا لیکن حیا کی وجہ سے شرمندہ ہے، حیا کی وجہ سے اپنا گناہ کسی کو بتا نہیں رہا، گناہ بتانا بھی گناہ ہے، جوان ہے گناہ کیا ہے دوستوں کو بتا رہا ہے، فرینڈز کو بتا رہا ہے، خاتون علیاذ باللہ گناہ کیا ہے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے کہ گناہ کیا تمہارے درمیان اور خدا کے درمیان رہے۔ کہا کہ اگر گناہ کیا، اور معصوم فرماتے ہیں حیا کی وجہ سے گناہ کو چھپایا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کے حیا کو دیکھتے ہوئے اس کے گناہ کو بخش دیتا ہوں، کہ میرا بندہ کیا ہے، بندے باحیا ہے۔ یہ روش اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ راہ جاذبہ رحمت الہی، خدا تو جذب کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا کہ آؤ میرا سفرہ کھلا ہے، لیکن اس ساری رحمتوں کے باوجود شیطان کیا کرتا ہے، ان زینتوں پہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اب ایک بیٹی کو، ایک ماں کو، ایک عورت کو، ایک جوان کو سوچنا چاہیے تو دنیا میں کیوں آیا؟ اللہ نے بدن نمائش کے لیے نہیں دیا، زیب و زینت کے لیے نہیں دیا۔ اچھا ایک خاتون اگر اپنے حسن کو نمائش پہ رکھ بھی لیتی ہے، کیا ملے گا اسے؟ حاصل کیا ہوگا؟ اس حسن کے عوض کیا ملتا ہے؟ پیسہ ملے گا۔ پھر ایسی عورتوں کو گولڈ ڈگر بولا جاتا ہے نا، جو پیسے کے لیے اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ حکومت اور طاقت اور اقتدار، مرد اقتدار کے لیے بکتا ہے، اور وہاں زیب و زینت و زیور کے لیے انسان کے ضمیر کو خریدا جاتا ہے۔ آج یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں نوجوان نسلیں پیسے کی خاطر، مطلب تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ ایک گاڑی، تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ 1,00,000 روپیہ، تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ 2,00,000 روپیے، تمہاری قیمت کیا ہوئی؟ کوئی ہیرے کی انگوٹھی۔ اور خدا قیمت کیا دیتا ہے؟ اب سوال ہے میں خود کو سستا بیچ رہا ہوں یا مہنگا؟ امیر المؤمنین نے بھی تو سودا کیا نا۔ قرآن میں لفظ اشترا ہے، خرید و فروش ہے، بائی اینڈ سیل ہے۔ من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی مرضیوں کے خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ تو اب جس نے اللہ کی مرضی خرید لی اسے اور کیا چاہیے؟ جو کائنات کا چلانے والا ہے اس کی مرضی کس کے ہاتھ میں ہے؟ امیر المومنین کے ہاتھ میں۔ آج پوری دنیا کس کے در پہ جا رہی ہے؟ علی ابن ابی طالب کے در پہ جا رہی ہے نا، باب نجف کے دروازے پہ جا رہی ہے نا، کیونکہ یہ سودا کسی ایرے غیرے سے نہیں کرتے، یہ سودا کرتے ہیں تو پروردگار عالم سے کرتے ہیں۔ اہل بیت کے دشمن یزید سے سودا کرتے ہیں، حسین ڈائریکٹ خدا سے سودا کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ لائن اور پلی چلتی آ رہی ہے نا کہ اگر آپ نظام ولایت کا حصہ ہو تو یہ اصول نظام ولایت ہے کہ کبھی بھی ظالم کے ساتھ سودا نہیں کرو گے، کبھی بھی حاکم کے ساتھ سودا نہیں کرو گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا کے حکمران کس کے ساتھ سودا کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، اتنے پیسے دو، اتنا یہ دو، سودا ہے نا، سودے بازی ہو رہی ہے نا، کانٹریکٹس ہو رہے ہیں۔ اور سید علی خامنی نے کس کے ساتھ سودا کیا؟ خدا کے ساتھ سودا کیا۔ ہاں یہ خط ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ولایت کی خط بس رک گئی، نہیں، خط ولایت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس راہ پہ دنیا چلتی ہوئی جا رہی ہے کہ آپ کس سے سودا کرتے ہو، یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، یہ میرے ساتھ بھی ہوگا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کہ ہم نے کائنات میں یہ بتانا ہے کہ خدایا میں کس کا سپاہی ہوں، تیرا سپاہی ہوں یا شیطان کے سپاہی ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ شیطان جوانوں کو، نسلوں کو زینتیں دکھا کے اپنے جھانسے میں لاتا ہے، مہنگا موبائل، مہنگی گاڑی، پیسہ، انگوٹھی، سونا، کسی کا چہرہ حسین، کسی کا وجود حسین، اسی وجود کو نمائش۔ اب انسان کی پھر قیمت کیا بن جائے گی؟ یہی گوشت اور ہڈیاں بن جاتی ہیں۔ یہ شرف انسانی نہیں تھا۔ میں مزاحن بچوں کے لیے کہتا ہوں، اگر بڑی آنکھ کا ہونا حسن تھا تو گدھے کی آنکھ بہت زیادہ بڑی ہے۔ بالوں کا سلکی ہونا حسن ہوتا تو گھوڑے کے بال بڑے سلکی ہیں۔ زیادہ کھانا کھانا کمال ہوتا تو بھینس ہم سے زیادہ کھاتی ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنا کمال ہوتا تو کتے اور بلوں کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں میں کمال بشر نہیں ہے۔ تو ناز اس چیز پہ کر جس چیز کی وجہ سے تجھے انسان بنایا گیا، جو تیری پہچان ہے۔ تیری پہچان تیرا بدن نہیں، تیری پہچان یہ بدن کے اعضاء نہیں،
کیونکہ یہ بچہ ہے ان چیزوں میں الجھا ہوا ہے. اور آغا نراکی کا ہمیشہ جملہ ممبر سے دہراتا ہوں کہ دنیا کی ہر لذت کی انتہا نجاست ہے. الحق، پانی پیو تو انتہا نجاست ہے، کھانا کھاؤ تو انتہا نجاست ہے، لذت نکاح لو تو انتہا نجاست ہے. کوئی ایک لذت تو بتاؤ جس کی انتہا نجاست نہ ہو. مزے سے کھانا کھاتے ہو، خدا تجھے انتہا دکھاتا ہے. پانی پیتے ہو، اللہ انتہا دکھاتا ہے. جس لذت شہوت کے لیے انسان مرا پھرتا ہے، خدا تجھے وہ گندگی کی انتہا دکھاتا ہے. اب کر باتیں اپنے عقل سے پوچھ، ایسی لذت کے عاشق بنو گے جس کی انتہا گٹر ہے، جس کی انتہا نجاست ہے؟ ارے ایسی لذت کے عاشق بن جس کی ابتدا بھی نور ہو، انتہا بھی نور ہو.